أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي العجمي الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت طرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد عزت من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے موضوع میں کہ جس حدیث کو حدیث مولا حسین علیہ السلام کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا ہوا ہے، اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سامنے اپنا مقصد خروج وطن بتلا رہے ہیں، اپنا مقصد خروج مدینہ بتلا رہے ہیں کہ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کیوں نکل رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں انما، یعنی انما اگر ہم عربی معنی میں اس کے دیکھیں تو عربی لفظ ہے اور انما سے مراد ہے حصار، یعنی اختصار کر دینا، یعنی صرف اور صرف، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں جسٹ اونلی، یعنی اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انما کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے کہ جس میں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی صدقہ صرف اور صرف فقراء کے لیے ہے، کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جن کو دینا ہے فقراء، یعنی فقیر کا حق ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم صرف مذاق اڑانے والے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ انما، امام فرما رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، ایک ہی مقصد ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ امام فرما رہے ہیں انما خرجت، یعنی میں نکل رہا ہوں، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، لطلب اصلاح یعنی طلب کرنا، لینا، اصلاح۔ اب یہ لفظ اصلاح سے کیا مراد ہے، کہاں اصلاح سے مراد ہے درست کرنا، ٹھیک کرنا، یہاں تک کہ ایک معنی یہ ملتا ہے کہ بگڑی ہوئی چیز کو درست کرنا یا ٹھیک کرنا۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی مدینے کے معاشرے سے نکل کے، یعنی اپنے نانا کی فی امتی جدی، یعنی اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور جد کون ہے؟ رسول خدا ہیں۔ رسول کون ہے؟ جو اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی 1,24,000 انبیاء کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تکالیف برداشت کی، کس کے لیے؟ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو فقط اور فقط ایک دین ہے وہ ہے دین اسلام۔ اور 1,24,000 انبیاء جو اس کائنات پر آئے، اس دنیا میں آئے، وہ اس دین کے خاطر آئے، دین کے خاطر انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کی، یعنی دین حنیف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا دین ہے، کہاں اسلام ہے، یعنی کیا اسلام، یعنی خدا کے جاری کردہ احکامات،
یعنی وہ دین، وہ اسلام، وہ مذہب کہ جو خداوند عالم کی طرف سے آیا، 1,24,000 انبیاء لے کر ہم تک آئے، وہ دین کیا ہے کہ جس کے لیے خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک صرف اور صرف بہترین، جو پسندیدہ، جو افضل ترین دین ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ یعنی دین اسلام کہ جب رسول خدا اپنے حجت الوداع کے موقع کے بعد سے آئے ہیں اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، تو کہا 1,24,000 انبیاء جس دین کے خاطر اس زمین پر اتارے گئے، یعنی زمین کے لوگوں کی اصلاح کی خاطر، کہاں رسول خدا نے کہ اب آپ کے بعد جب کوئی نبی نہیں آ رہا ہے تو اب اصلاح کون کرے گا زمین پر موجود لوگوں کی؟ تو ایک مرتبہ کہاں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی مولا علی علیہ السلام تم سب کے ولی ہیں، تم سب کے سرپرست ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے صرف اور صرف تمہارا ولی اور سرپرست کون ہے؟ کہا کہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہاں بتلا دیا کہ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، اور پروردگار عالم کے بعد انبیاء سرپرست ہیں، رسول سرپرست ہیں، ولی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ جب حالت رکوع میں صدقہ دیا، ایک مرتبہ کہا کہ اب رسول کے بعد دین اسلام کی اصلاح کون کریں گے؟ مولا کائنات کریں گے، یعنی ولایت کرے گی، یعنی امام کریں گے۔ اب امام کے بعد مولا اب مدینے سے نکل رہے ہیں تو ایک مرتبہ بتلا رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کا جو دین اور احکامات جو انہوں نے جاری و ساری کیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کو باقی رکھنے کے لیے اپنے مدینے سے خروج کر رہا ہوں تاکہ میں معاشرے کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام کے اس جملے سے کہ مدینہ اور دین اسلام اور دین ویسا نہیں تھا کہ جیسے پروردگار عالم نے بھیجا تھا، کہ جیسے رسول خدا کے زمانے میں تھا، جیسے مولا کائنات اپنے دور میں لے رہے ہیں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حکومت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہو، یا وہ چاہے معاشرے کے حوالے سے ہو۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مقصد کے تحت مدینے سے نکل رہے ہیں، اور وہ مقصد فقط اور فقط اس امت کی اصلاح ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے سب سے افضل ترین امت قرار دے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار دی، امت محمدی۔ ان کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان سامعین کرام، کہ یہاں امام فرما رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی لیے ہم زیارت امین اللہ جو امام ہے علی علیہ السلام کی زیارت ہے، افضل ترین زیارت روز غدیر کے لیے، کہ جس میں پہلا جملہ ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضی، یعنی امین اللہ یعنی امانت دار خدا کی طرف سے جو امین مقرر ہوئے ہیں اس زمین پر، ان پر ہمارا سلام ہو۔ اور یہ وہ ہے کہ جو امین کے فرزند ہیں، اور اس امانت کی جو پروردگار عالم نے دین اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے بھیجا، اس امین کے فرزند بھی نکل رہے ہیں تو اپنا جملہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی اس امانت کی حفاظت کے لیے کہ جس کی ذمہ داری میرے بابا کی تھی، میرے بابا کے بعد میرے بھیا حسن کی تھی، اور میرے بھیا حسن کے بعد اب میری ہے۔ تو اب میرا اگر مدینے میں رہ کر اسلام ممکن نہیں ہے تو مدینے سے نکل جانا میرے لیے میرے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ لہٰذا میں نکلتے ہوئے آخری بہترین جملہ کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ اسلام ایسی اصلاح ہوگی کہ جو یقیناً 1400 صدیوں بعد بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو زندہ رکھیں گے،
کربلا ایک زندہ معجزہ ہے. اب میں یہ کہوں کہ کربلا ایک زندہ معجزہ، وہ جگہ زندہ معجزہ نہیں، وہ جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام اس مقام پر آ کر ہوا جو دین اسلام کی بقا کے لیے سروں کو کٹایا گیا، اصلاح کے لیے اپنے بچوں کو شہید کیا، اصلاح کے لیے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، زوجاؤں کی سروں سے چادروں کو چھنوایا گیا. تو یہ ایک مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کے لیے انہوں نے ابتدا میں بتا دیا اصلاح، یعنی وہ معاشرہ کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو درستگی کی ضرورت ہے. اور وہ درستگی کیسے ہوگی؟ اگر میرے مدینے میں موجودگی درستگی کا سبب نہیں بن رہا تو میرا یہاں سے ہجرت کر جانا، چلے جانا میرے نانا کی امت کے لیے بہترین اصلاح ہے. کہ جہاں میرے بابا نے اپنی امت کی اصلاح ایسے کی کہ جب بھائی آیا ہے حکومت میں، کہا کہ مجھے اپنے حکومتی پیسوں میں سے کچھ پیسے دیے جائیں. مولا کائنات نے اپنے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھ کر بھائی کو بتلا دیا کہ یہ حکومت، یہ اقتدار میرے پاس خدا کی طرف سے امانت ہے، میں اپنی مرضی سے ایک لحظے کا بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہوں. یہ دین کی بقا کی خاطر، یہ دین اسلام کی اصلاح کی خاطر، اور اسی اصلاح کی خاطر امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینے سے. اور نکلے ہیں تو تنہا نہیں نکلے. جب جا رہے ہیں کسی کا مقصد ہوتا ہے تنہا نکلتے ہیں، لیکن جب امام نکل رہے ہیں تنہا نہیں نکل رہے ہیں. 6 ماہ کربلا میں پہنچے تو شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے تھے، لیکن جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو فقط 3 سے 4 ماہ کے ہیں. گودوں کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، جوانوں کو لے کے جا رہے ہیں، بزرگوں کو لے کے جا رہے ہیں، مستورات کو لے کے جا رہے ہیں. مولا آپ اصلاح کی خاطر، معاشرے کی درستگی کی خاطر جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہی مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اصلاح کیسے کرنی ہے؟ کہ جب میرے ساتھ بچے ہوں گے، خواتین ہوں گے، تو یہ تا قیامت تک ایک زندہ معجزہ ہوگا جسے لوگ یاد رکھیں گے کہ حسین نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. کسی کے پاس کوئی سوال نہ بچے کہ امام حسین نے دین کی خاطر کیا قربان کیا، امت کی اصلاح کی خاطر کیا قربان کیا. کہاں عورتوں کو لے کر آئے، بچوں کو لے کر آئے، جوانوں کو لے کر آئے، بزرگوں کو لے کر آئے. 3 محرم امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں مکے سے کوفے کی جانب، اور جب کوفے کے قریب پہنچ کر جناب عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، مولا نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا ہے. کربلا میں پہنچے. کربلا میں پہنچتے ہی پہلی شخصیت کہ جس نے امام کا راستہ روکا وہ تھے حر. جناب حر نے امام کا راستہ روکا، کہا کہ میں آپ کو خیمے اس جگہ پہ لگانے نہیں دوں گا. امام نے ایک جملہ کہا جناب حر سے، اور وہ تھا کہ بندہ معاشرہ ہو یا شخصیت ہو، اصلاح کے لیے کس کو کہاں پر کیا کہنا ہے. امام نے فرمایا اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور جناب حر کو اصلاح ہونی تھی. آپ نے ایک بہت مشہور آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ 4 قدم پہ حر کا روزہ دیتا ہے صدا، کہ وہ سیدھا جہنم سے جنت کی طرف آ گئے. یعنی جناب حر کے لیے امام نے فرمایا تھا اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے. جناب حر نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر آپ کی ماں اس عرب میں مجھے کوئی اور کہتا میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ سیدہ کے فرزند ہو. یہاں معلوم ہے حر کو حسین زہرا کا بیٹا ہے، سیدہ کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ 3 محرم آئی، حسین کا قافلہ کربلا کے سرزمین پہ پہنچا. حسین کے قدم رکھتے ہی کربلا متبرک ہو گئی. ایک مرتبہ حسین نے مولا عباس سے کہا کہ یہاں کے جو قبیلے والے ہیں ان کو بلایا جائے. قبیلہ بنی اسد سے کچھ درہم میں کربلا کی سرزمین کو خریدا. یہ حسین زہرا کا فرزند ہے، اس زمین کو خرید کر اپنی ملکیت کرنے کے بعد بتلا رہا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے.
اور اس کربلا میں جو بھی آئے گا 3 دن کا اس کو مہمان رکھنا اپنی زمین پر. اور آج اربعین چہلم یہ گواہی دے رہا ہے کہ مولا آپ سے کیا گیا وعدہ آج بھی پورا ہو رہا ہے، 1400 صدیوں بعد بھی پورا ہو رہا ہے. کربلا، خدا سب کو وہاں کی زیارت کروائے. جب کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں نا، مجھ سے عام انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. جب کربلا کی زمین پر پہنچی، سیدہ نے سوال کیا کہ بھیا یہ کون سی زمین ہے، یہاں پاؤں رکھتے ہی میرا دل عجیب سا بے چین ہو رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے مولا عباس کو بلایا، کہا عباس خیمے لگا دو، ہمارا مقصد یہی پورا ہونا ہے. خیمے لگائے گئے، مستورات کے خیمے تیار ہوئے کربلا کی سرزمین پر. مولا آئے ہیں، ایک مرتبہ بہن کے پاس بیٹھے ہیں، بہن کربلا ہے، اسی کے بارے میں میرے نانا نے مجھے شہادت دی تھی، حسین آپ کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. عزادار حسین کربلا میں آ چکے ہیں، لیکن آج 3 محرم ہے، حسین کے ساتھ زینب موجود ہے، علی اصغر موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، عباس موجود ہے. لیکن ہائے 10 محرم کو اسی سرزمین پر جب حسین تنہا ہوں گے، بین الیمین و بین الشمال دیکھتے ہوئے حسین فرمائیں گے شیرو میرے کہاں ہو، تمہارا آقا جنگ کے لیے جا رہا ہے. حسین تنہا اس سرزمین پر ہوں گے، فقط تنہا سرزمین پر نہیں ہوں گے بلکہ شہادت کے بعد اس زمین پر 3 دن کا بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر تنہا حسین کا لاشا ہوگا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ہائے کربلا، ہائے حسینہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے بحق 14 معصومین علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصران و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی بخشش فرما. ظالم کو نیست و نابود کر دے اور حق کو چاروں طرف پھیلا دے. آمین ثم آمین.